2 दिन हो गए, लियारी में मुनहदम इमारत से लाशें निकालने का सिलसिला न थम सका। आज मजीद 7 लाशें निकाली गईं। जाँ बहक अफराद की तादाद 22 हो गई। 9 खवातीन और 8 मर्द जाँ बहक अफराद में शामिल। मुतादिद अफराद के अब भी मलबे तले दबे होने का खदशा। रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। हैवी मशीनरी की मदद से मलबा हटाने का काम जारी। कई खानदान उजड़ गए, किसी का पूरा घराना अबदी नींद सो गया, किसी की माँ तो किसी का बाप लुक़्मा अजल बना। इमारत के मलबे तले अब भी 10 से 12 लोग हैं। गम से निढाल अफराद की अब भी अपने प्यारों की जिंदगी की आस। इमदादी टीमों का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने में मजीद कई घंटे लग सकते हैं। इमारत 3 साल पहले खतरनाक करार दी गई। आखिरी नोटिस 1.5 माह पहले दिया गया। डीसी साउथ जावेद खोसो ने कहा, लियारी में अब भी इंतहाई खतरनाक 22 इमारतें मौजूद हैं। 16 खतरनाक इमारतों को खाली करवा दिया गया। दीगर इमारतों को खाली करवाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। अगर आपको काम करवाना है तो आपको रिश्वत देनी होगी, उसको भी लेजिटिमाइज कर दें, कानून साजी कर लें। अक्सरियत है जनाब आपके पास। आपको बिल्डिंग बनानी है, एसबीसीए वाले को रिश्वत दो, बनाओ जितनी बिल्डिंग जितने मंजिला बनानी है, कोई भी आपको आके रोकेगा नहीं। पिछले 17 सालों से किसके पास है ये जिम्मेदारी कि इस इदारे को ठीक करें? इसका मतलब ये हुआ कि एसबीसीए जैसा एक छोटा इदारा इस सूबे में ठीक अंदाज से काम नहीं कर रहा है, खुद वजीर एक्सेप्ट कर रहे हैं। सिंध हुकूमत की नाअहली खुलकर सामने आ गई। अगर सूबाई हुकूमत एसबीसीए को नहीं संभाल सकती तो सूबा कैसे चलाएगी? अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, एसबीसीए करप्ट तरीन इदारा है, रिश्वत देकर इमारतें खड़ी की जा रही हैं। एसबीसीए सिर्फ नोटिस देकर अपनी जान छुड़ाता है, कोई अमली इक़दाम नहीं होता। कराची को तबाह करने वाले आज मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। अपने दौरे हुकूमत में शहर बंद करने वाले आज किस मुंह से बात कर रहे हैं? तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद की एमक्यूएम पर लफ्जी गोलाबारी। कहा, चाइना कटिंग करने और शहर को बर्बाद करने वाले आज ढिठाई से इल्जामात लगा रहे हैं। नफरत, लाशों, लिसानियत और झूठे मैंडेट की सियासत करने वालों को मायूसी का सामना है। पे जो मुतासरीन हैं उनके ख़ानदान से मिले हैं, उनसे तफसीलात दी है और इसमें मासूम जो शहरी हैं वो जान बाक हुए हैं, अभी भी फंसे हुए हैं। हमारी दुआ होगी कि जो जिस तरह रेस्क्यू के अमला काम कर रहा है वो जो भी महफूज निकले, जो यहाँ पे लोग फंसे हुए हैं। तो हम ये सारी जो सूरत हाल है वज़ीर-ए-आज़म साहब को आगाह करेंगे, उनको बताएंगे। इस सानिए पे हम कोई सियासी बात या सियासत नहीं करना चाहते। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि मकीनों को मुतबादल जगह फराहम करते, सानहे पर सियासत नहीं करनी चाहिए। वजीर मुमलिकत मजहबी उमूर खेलदास कोहिस्तानी कहते हैं, कोशिश है कि मलबे तले दबे अफराद को बाहिफाजत निकाला जाए। खेलदास का लियारी का दौरा, कहा इमदादी कार्रवाइयों से बुरसा और मुतासरीन मुतमईन हैं। इंतजामी गफलत या कुदरती आफत? कराची में एक और मखदूश इमारत मुनहदिम। हादसे का असल जिम्मेदार कौन? इंतजामिया, एसबीसीए या फिर सिंध हुकूमत? कई बार नोटिस दिए लेकिन मकीनों ने इमारत खाली नहीं की। इंतजामिया का मौक़िफ़ सिर्फ ज़बानी जमा खर्च, अमली इक़दामात सिफर। क्या इंतजामिया इतनी कमज़ोर थी कि मकीनों से इमारत खाली ही ना करा सकी? सानहे ने फिर सवालात उठा दिए। गमे हुसैन में हर आंख अश्क बार। यौम तासुआ पर मुल्क भर में शहदाए करबला की याद में जुलूस और मजालिस। कराची में 9वें मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से निकाला गया। इमाम बारगाह अली रजा के सामने नमाज ज़ोहरैन की अदायगी। जुलूस हुसैनिया ईरानिया पहुंचकर अख्ताम पजीर। लाहौर में पांडू स्ट्रीट इस्लामपुरा से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस निसार हवेली की जानिब रवा दवा। इस्लामाबाद में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह असना अशरी G62 से निकाला गया। जुलूस मुकर्रर रास्तों पर गामजन। पेशावर में मरकजी जुलूस भी रवा दवा। रोहड़ी में 500 साल कदीम मातमी जुलूस, हजारों अज़ादार शरीक। जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ करबला मैदान पहुंचकर अख्ताम पजीर होगा। 9 मुहर्रमुल हराम शहजादा अली अकबर की पुरसादारी का दिन। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद की याद में मुल्क भर में मजालिस बपा। अलम और ताज़िए थामे अज़ादार। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद की पुरसादारी में मसरूफ। ताज़ियों और अलम की ज़ियारत। गमे हुसैन अलैहिस्सलाम में डूबे अज़ादारों के लिए पानी और शरबत की सबीलें। जगह जगह नजर व नियाज की तकसीम का सिलसिला जारी। करबला में रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर लाखों अफराद जमा। दुनिया भर से आए
صحابہ عزادار نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے رفقا کی لازوال قربانی کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ مشہد اور قم سمیت ایران میں 9 محرم الحرام کے بڑے جلوس، شہدائے کربلا کو سلام عقیدت پیش۔ دنیا کے دیگر ممالک میں یوم تاسوعہ 9 محرم الحرام کو مجالس اور جلوس اضحیٰ کا اہتمام۔ بھارت افغانستان میں بھی جلوس اضحیٰ نکالے گئے۔ میری ریکویسٹ ہے 2 دن سیاست نہ کریں تو بہت اچھا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی خبروں میں بالکل نہ جائیں۔ میرے خیال میں لوگوں کو تکلیف ہے کہ یہ سارے اکٹھے ہیں، تو وہ اس لیے پہلی دفعہ پولیٹیشینز، گورنمنٹ اور ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ساری اکٹھی ہے، تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو وہ لوگ اس طرح کی باتیں کریں۔ میری ریکویسٹ ہے کہ 2 دن پولیٹیکل باتوں سے پرہیز کیا جائے۔ کیا صدر مملکت آصف علی زرداری کو عہدے سے ہٹایا جا رہا ہے؟ صحافی کا وزیر داخلہ محسن نقوی سے سوال۔ سوشل میڈیا کی خبروں پر دھیان نہ دیں، 2 دن تک سیاست سے گریز کریں۔ محسن نقوی کا صحافی کو جواب، کہا ملک بھر میں سیکیورٹی کے بہترین انتظامات کیے گئے۔ سکھر میں پاکستان کا سب سے بڑا اور قدیمی جلوس ہے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ مقبوضہ کشمیر میں محرم الحرام کا جلوس روکنے کے لیے کرفیو نافذ۔ مودی حکومت نے مقبوضہ کشمیر میں عاشور کے جلوسوں پر پابندی لگا دی۔ بھارت مسلسل کشمیریوں پر ظلم کر رہا ہے۔ حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کہتی ہیں کہ عاشورہ پر کرفیو ہے، نوجوان جیلوں میں قید ہیں، مذہب آزاد نہیں۔ مودی کے راج میں عزاداری پر بھی پابندی ہے۔ ملک نے جنگ شروع کی، وہ ہواؤں میں بھی اور فضاؤں میں بھی اس کی بہت بری حالت ہوئی، اور ان کے 6 طیارے، 6 جیٹ فائٹر جسے کہتے ہیں، وہ زمین بوس ہوئے، اور اس کے علاوہ پھر زمین پہ جب انہوں نے بند بھی کیا، شروع کیا دوبارہ، 36 گھنٹے میں 80 ڈرون بھیج دیے۔ اس کے نتیجے میں جو پاکستان نے ان کو سبق سکھایا 9 اور 10 کی درمیانی رات کو، اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ جنگ پاکستان کا ایجنڈا نہیں تھا، ہم امن اور سلامتی چاہتے ہیں۔ پاکستان نے بھارت کو وہ سبق سکھایا جو وہ ہمیشہ یاد رکھے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں پیپلز پارٹی ہماری اتحادی ہے اور رہے گی۔ پیپلز پارٹی نے وزارتیں لینے کے لیے کوئی بات نہیں کی۔ اسحاق ڈار نے نواز شریف اور بانی پی ٹی آئی کی ملاقات کی خبر کو افواہ قرار دیا، کہا یہ کسی کی خواہش تو ہو سکتی ہے، حقیقت نہیں۔ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان $2 ارب کی سرمایہ کاری کے معاہدے پر بھی دستخط۔ وزیر اعظم کی ایران، آذربائیجان اور ترکیہ کے صدور سے ملاقاتیں، علاقائی امن، پاکستان کے تجارتی روابط کے فروغ پر گفتگو۔ وزیر اعظم کی ترک اور آذربائیجان کے صدور کے ہمراہ ECO اجلاس کے بعد چہل قدمی۔ صدر آذربائیجان نے خان کندی کی تاریخ، عمارتوں سے متعلق آگاہ کیا۔ شہباز شریف، طیب ایردوان اور الہام علیوف کے غیر رسمی اور خوشگوار ماحول میں بات چیت۔ رہنماؤں کا ہاتھ تھام کر پاک ترک آذربائیجان کے مثالی برادرانہ تعلقات، یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ صدر الہام علیوف وزیر اعظم کو خود گاڑی چلا کر شوشہ میں ظہرانے پر لے گئے۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان کامیاب تجارتی مذاکرات، دونوں ممالک نے مفاہمتی معاہدے پر دستخط کر دیے۔ پاکستانی مصنوعات پر 29% ٹیرف مستقل ختم کر دیا گیا۔ معاہدے سے برآمدات میں اضافہ اور معاشی تعلقات کو نئی بلندیوں پر لے جانے کی توقع، دو طرفہ سرمایہ کاری اور صنعتی تعاون کو فروغ دینے کا مواقع بہتر ہو گیا۔ آئندہ ہفتے غزہ میں جنگ ختم ہو سکتی ہے۔ امریکی صدر کا غزہ میں ممکنہ جنگ بندی کا پیغام، حماس کی مذاکراتی آمادگی کا خیر مقدم، کہتے ہیں غزہ کے لیے بہت کچھ کرنا ہے اور غزہ میں بہت زیادہ امداد بھیج رہے ہیں۔ اگر حماس جنگ بندی کے لیے تیار ہے تو یہ بہت اچھا ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو اور برا ہوگا۔ غزہ میں قیام امن کی جانب تاریخی پیش رفت، حماس کا امریکی ثالثی میں پیش کردہ جنگ بندی منصوبے پر مثبت اور تعمیری رد عمل درآمد کے طریقہ کار، مذاکرات کے لیے آمادگی کا اعلان، فریقین کے درمیان جاری طویل کشیدگی کے خاتمے، انسانی بحران میں کمی اور مشرق وسطی میں پائیدار امن کے امکانات روشن ہونے لگے۔ اسرائیلی وزیر اعظم اور آرمی چیف کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ بند کمرہ اجلاس میں جھگڑا اور تلخ جملوں کا تبادلہ۔ آرمی چیف نے خبردار کیا مزید کارروائی ہوئی تو بھوکے اور غصے میں بھرے فلسطینی اٹھ کھڑے ہوں گے، انہیں سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اجلاس میں نیتن یاہو نے حکم دیا کہ غزہ کے شہریوں کو جنوبی حصے میں زبردستی منتقل کرنے کا منصوبہ تیار کیا جائے۔
اسرائیلی دہشت گردی مسلسل جاری، امدادی مرکز پر فائرنگ سے مزید 9 فلسطینی شہید، صبح سے جاری فضائی اور زمینی حملوں میں 64 فلسطینیوں کی جان چلی گئی۔ مزاحمت کاروں کی جبالیہ میں صہیونی فوج پر مہلک وار، کئی فوجیوں کے ہلاک اور زخمی ہونے کا دعویٰ۔ طویل ناکہ بندی سے غزہ میں صفائی، بجلی، پانی اور غذا کا بحران سنگین حد تک پہنچ گیا۔ پانی کی فراہمی اپنی کم ترین سطح پر، اسپتال جنریٹرز مستقل طور پر چلنے کے قابل نہیں، خوراک کی کمی کے باعث قحط کے خدشات۔ علی امین گنڈاپور کا خیبر پختونخوا میں اپنی حکومت کے مضبوط ہونے کا دعویٰ، کہتے ہیں جسے شوق ہے وہ تحریک عدم اعتماد لانے کا شوق پورا کر لے، حقیقت اس کے سامنے آ جائے گی۔ ہماری حکومت مضبوط ہے، کوئی بھی رکن کہیں نہیں جا رہا۔ بجٹ پاس نہ کرتے تو حکومت گئی تھی اور قصور ہمارا اپنا ہی ہوتا، جبکہ مخالفین شادیانے بجاتے۔ تحریک انصاف میں اندرونی اختلافات، پارٹی کے کور کمیٹی گروپ میں مشال یوسفزئی کا طنزیہ تبصرہ۔ مشال یوسفزئی نے علیمہ خان کے بیٹے شیر شاہ کی 9 اور 10 مئی کے واقعات کی ویڈیو شیئر کی۔ سوال کیا، کیا یہ بہت عجیب نہیں؟ علیمہ آپا کے بیٹے کو اتنا بڑا ریلیف مل گیا، بیرسٹر حسان کو 9 مئی کے واقعات پر 10 سال کی سزا ہو گئی، کچھ تو گڑبڑ لگتی ہے۔ کہنے کو بہت کچھ ہے لیکن سب کو پتا ہے۔ علی امین گنڈاپور کا مشال یوسفزئی کے تبصرے پر جواب، بولے بانی پی ٹی آئی کی فیملی ہمارے لیے باعزت ہے، ویڈیو ڈیلیٹ کر دیں۔ 5 جولائی 1977 پاکستان کی جمہوری تاریخ کا سیاہ دن۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ بھٹو کی حکومت پر مارشل لاء مسلط کر کے جمہوریت پر حملہ کیا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آمریت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ شہید بھٹو کا مشن ہر حال میں جاری رکھیں گے۔ شرجیل نام میمن بولے، غیرانِ اقدام سے پہلی عوامی حکومت برطرف کی گئی، بھٹو حکومت برقرار رہتی تو آج پاکستان ترقی یافتہ ملک ہوتا۔ کونسا شریف میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام، سی ٹی ڈی اور دہشت گردوں میں فائرنگ کا تبادلہ، 5 دہشت گرد ہلاک، 5 فرار، دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود، دستی بم برآمد، فرار دہشت گردوں کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کامیاب کارروائی پر پنجاب پولیس اور سی ٹی ڈی کو شاباش۔ لکی مروت میں سی ٹی ڈی بنوں کی بڑی کارروائی، فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد ہلاک، دہشت گردوں سے مقابلہ تقریباً 25 منٹ تک جاری رہا۔ ہلاک دہشت گرد LHC وحید اللہ اور پولیس اہلکاروں کی ٹارگٹ کلنگ، دھماکوں، پولیس پر حملوں اور دیگر جرائم میں مطلوب تھے۔ پنجاب میں بغیر لائسنس شیر رکھنے والے محکمہ وائلڈ لائف کے ریڈار پر، صوبے میں غیر قانونی طور پر شیر رکھنے والوں کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن، 22 مقامات کی انسپیکشن کے دوران 13 شیر قبضے میں لے لیے گئے۔ کارگل جنگ کے ہیرو کیپٹن شیر خان شہید کے عظیم قربانی کو سلام۔ کیپٹن کرنل شیر خان شہید، نشان حیدر کا 26واں یوم شہادت۔ میجر جنرل انجم ریاض کی شہید کیپٹن کرنل شیر خان کے مزار پر حاضری، شہید کے قبر پر پھول رکھے، فاتحہ خوانی بھی کی۔ وزیر اعظم کا کیپٹن کرنل شیر خان شہید کے 26ویں یوم شہادت پر خراج عقیدت، کہتے ہیں کیپٹن کرنل شیر خان شہید نے کارگل کے محاذ پر بے مثال بہادری کا مظاہرہ کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سمیت عسکری قیادت نے بھی کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کو خراج عقیدت پیش کیا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر سالانہ غسل کی تقریب، دربار شریف کو عرق گلاب اور آب زمزم سے غسل دیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی مزار پر حاضری، فاتحہ خوانی کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زائرین کے لیے بہترین انتظامات کی ہدایت، کہا حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے غسل مبارک پر آنے والے زائرین ہمارے مہمان ہیں، محبت سے پیش آئیں۔ آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بارش، مظفر آباد میں شہرہ نیلم کے مقام پر لینڈ سلائیڈنگ، اسلام آباد اور راولپنڈی میں رات گئے موسلادھار بارش۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج سے 10 جولائی تک پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان میں موسلادھار بارش کا امکان۔ کراچی میں آسمان پر بادلوں کے ڈیرے، سرمئی بادلوں نے شہر کو ڈھانپے رکھا۔ محکمہ موسمیات کی وقفے سے برسات کی پیش گوئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا بگ بیوٹیفل بل قانون بن گیا۔ امریکی صدر نے ٹیکس اور اخراجات سے متعلق بل پر دستخط کر دیے۔ وائٹ ہاؤس میں منعقدہ تقریب کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے بل پر دستخط کیے۔ میڈیا سے گفتگو میں امریکی صدر نے کہا کہ بگ بیوٹیفل بل امریکہ کا مستقبل بدل دے گا۔
पाकिस्तान ने अंडर 13, अंडर 15 एशियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप जीत ली। बॉयज अंडर 13 का टाइटल पाकिस्तान के सुहेल अदनान के नाम रहा। भारत के आयान धनो को शिकस्त दी। अंडर 15 के फाइनल में नोमान खान ने अहमद रायान को हराकर चैंपियन का एजाज हासिल किया। कौमी क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर शादाब खान के दाएं कंधे की कामयाब सर्जरी। सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सर्जरी कामयाब रही है। अब मेरा अगला मरहला रिकवरी और रिहैब का है। आप सबकी दुआओं और हिमायत का शुक्रिया। जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ करें। और वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच के दौरान कुत्ते की एंट्री, ग्राउंड में कुत्ता घुस गया। खेल कुछ देर रुका रहा। ड्रोन कैमरे से कुत्ते को ग्राउंड से बाहर निकालने की कोशिश की गई।